اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ حاضرین مسجد، خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگوں نے رمضان کے 24 روزے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ان روزوں کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، جتنا ضروری روزہ رکھنا ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادتوں کو قبول بھی فرما لے۔ میرے بھائیوں، آج رمضان کے 25ویں کی رات ہے، یعنی 25ویں روزے کی رات ہے، اور میں نے اس سے قبل آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ یہ طاق راتیں ان راتوں میں شمار ہوتی ہیں جن راتوں میں لیلۃ القدر کے پائے جانے کا امکان ہوتا ہے، اور جن راتوں میں رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے مطلع ہیں، واقف ہیں، آگاہ ہیں کہ رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق قرآن کریم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو اسی رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت کل 23 سالوں کی مدت میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے وساطت سے، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں بھی خاص طور سے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ سورۃ القدر کی آیت بار بار آپ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ہی میں اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں بیان کیا، اس آیت کی تلاوت میں نے کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن سراپا لوگوں کے لیے رحمت، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن ہدایت فرق کرنے والی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن یہ واضح کرنے والی ہے جو ہدایت کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح فرق کرنے والی ہیں، یعنی اس قرآن سے اچھے برے راستے کی تمیز ہوتی ہے، حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے اس قرآن کو نازل فرما کر۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم سراپا نصیحت کی کتاب ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اسی طرح یہ قرآن
شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو تمہارے دلوں میں پائی جاتی ہے، دلوں کی بیماریاں ہوں یا کہ جسمانی بیماریاں ہوں۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری سے آپ کو شفا یابی عطا فرما دے گا۔ یہیں پر رک کر یہ بات بھی ذہن نشی کر لیجئے کہ قرآن جو شفا ہے اس کے پڑھنے میں شفا ہے، اس پر عمل کرنے میں شفا ہے۔ قرآن کو تعویذ بنا کر لٹکانے میں شفا نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ چاہے مرد ہوں یا کہ خواتین ہوں، خاص طور سے والدین، ماں اور باپ جو شریعت کو نہیں جانتے، جو دین کو نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، وہ اس طرح کا شرکیہ عمل انجام دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تعویذ اور گنڈا پہناتے ہیں۔ یاد کر لیجئے کہ یہ گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دہرایا کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کو دہرایا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو تلاوت کرتے ہیں، جس کو سنتے ہیں، جس کو حفظ کرتے ہیں، جس کو لکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کوئی انسانی کلام نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور یہ اس ذات کا کلام ہے جو اولین کا بھی معبود ہے اور آخرین کا بھی معبود ہے۔ اور یہ قرآن حبل اللہ المتین ہے، اللہ رب العالمین کی مضبوط ڈوری ہے، اللہ رب العالمین کا مضبوط دھاگا ہے۔ اور اسی طرح یہ قرآن صراط مستقیم ہے، یہ قرآن ذکر مبارک ہے، یہ قرآن ذکر مبارک ہے، یہ قرآن نور المبین ہے۔ قرآن میں یہ سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے۔ قرآن کے اوصاف سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ درجنوں آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن میں قرآن کی صفات کو، اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے، قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن کریم کی عزت کریں، قرآن کریم کا احترام کریں اور قرآن کریم کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح پڑھنے کی تاکید اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کے چند آداب ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب سے متعلق ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی جب تلاوت کریں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے آداب کیا ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، چند اہم آداب کو چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا ادب قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہمارے اندر خلوص نیت پایا جائے، ہمارے اندر اخلاص پایا جائے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، دنیا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ خاص طور سے شہروں میں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ خرابی نہیں ہے اور یہ گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے، صرف ایک وقت کا کھانا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے غلط ہے،
یاد رکھ لیجئے غلط ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد میں نے بتلایا، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن کا پہلا ادب ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیے تو اللہ کے لیے پڑھیے، آپ کی نیت کے اندر اخلاص کی صفت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ عبادت ہے۔ قرآن کی جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، اور جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان تینوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت کے اندر اخلاص کا پائے جانا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، اگر ہماری تلاوت اخلاص سے خالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسی تلاوت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اقرؤوا القرآن وابتغوا بہ وجہ اللہ۔ اقرؤوا القرآن، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ قرآن کو پڑھا کرو۔ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے گھروں میں نے کہا قرآن موجود ہوتا ہے، سالوں بھر قرآن بند رہتا ہے، کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ عورتیں جو سسرال جو لے کر آتی ہیں اپنے ساتھ اور سسرال میں آ کر رکھ دیتی ہیں، اور پتہ نہیں کب کھلتا ہے، کوئی مرتا ہے تو بسا اوقات کھلتا ہے، ورنہ وہ بھی کیا ہے نہیں کھلتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی نے کہا اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، وابتغوا بہ وجہ اللہ، اور جب قرآن پڑھو تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھو۔ یہ قرآن کا پہلا ادب ہے۔ قرآن کا دوسرا ادب جو بہت اہم ہے میرے بھائیوں، کہ قرآن جب آپ پڑھیے تو باوضو ہو کر پڑھیے۔ جب قرآن کی تلاوت کیجئے باوضو، کوشش اس بات کی کیجئے کہ آپ باوضو ہوں۔ یہ قرآن کی عظمت میں داخل ہے، قرآن کی تعظیم میں داخل ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں باوضو ہو کر پڑھیں۔ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہو قرآن نہ پڑھیں، جب جنابت کی حالت میں ہو قرآن اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک آپ غسل نہ کر لیں، یا یہ کہ تیمم میرے بھائیوں نہ کر لیں۔ اسی طرح قرآن کا تیسرا ادب، قرآن کا دوسرا ادب یہ ہوا کہ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کا تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کو صاف ستھرے جگہ بیٹھ کر پڑھیے۔ قرآن کو صاف ستھرے جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن کو گندی جگہ پہ، جہاں پہ ناپاکی ہو، جہاں پہ غلاظت ہو، وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یا اسی طرح قرآن کی تلاوت ایسی جگہ نہیں کرنی چاہیے جہاں پر لوگ قرآن کو نہ سن رہے ہوں، جہاں پر قرآن کو نہ سنے ہو، کہیں بھیڑ لگی ہوئی ہے، کہیں مجمع ہے، سارے لوگ کیا ہنگامہ کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، اور آپ وہاں پر جا کر قرآن پڑھیے تو قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کو اس جگہ پڑھنا چاہیے جہاں پر قرآن کو سنا جائے، اور اگر لوگ موجود ہوں تو قرآن سن کر خاموش ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کر لو، لیکن آپ ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ خاموش نہیں ہو سکتے، تو ایسی جگہ پر میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت زور زور سے اگر آپ کو پڑھنا ہے آپ آہستہ سے پڑھیے، آپ سکون سے، آپ اطمینان آپ کا دل میں پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، زور سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایسی جگہ پڑھیے جہاں پہ قرآن کو سنا جائے، اور خاص طور سے غلاظت کی جگہ پہ، گندگی کی جگہ پہ۔ مثال کے طور پہ کوئی پیشاب خانے میں جا کر قرآن پڑھے، کوئی حمام میں بیت الخلاء میں جا کر قرآن پڑھے، میرے بھائی یہ جائز نہیں۔ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسکول اور کالج کے اندر، مدرسوں اور جامعات کے اندر جب امتحان ہوتا ہے، جب قرآن کا امتحان ہوتا ہے، تو بعض بچے قرآن کو لے کر پیشاب خانے میں بھی چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر کے نوٹ کر لیں۔ میرے بھائی یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کو گندی جگہ پہ نہیں پڑھنا چاہیے، صاف ستھرے اور پاک جگہ پر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو پیشاب اور پاکخانے میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا چوتھا ادب میرے بھائی یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اعوذ باللہ پڑھ کے کہیں۔
اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ جب قرآن پڑھنا چاہیں، قرآن کی تلاوت کا ارادہ کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب قرآن پڑھو تو اللہ رب العالمین سے استعاذہ طلب کرو، یعنی شیطان سے پناہ طلب کرو۔ یہ قرآن کے ادب میں سے ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور جب اس کے بعد کسی سورت کا آغاز کرے، وہ سورت جس سے پہلے بسم اللہ ہے تو بسم اللہ بھی آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، سوائے اس سورت کے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا 5واں ادب، قرآن کی تلاوت کا 5واں ادب یہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کو اچھی آواز میں ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اجازت نہیں دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہترین آواز میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، یعنی قرآن کو بہترین آواز کے ساتھ، بہترین انداز میں، بہترین لہجے اور اسلوب میں پڑھا جائے، یہ مطلوب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے کھینچ کر پڑھتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو بسم اللہ پڑھتے تو کھینچتے، الرحمن پڑھتے تو کھینچتے، الرحیم پڑھتے تو کھینچتے، تو اس طرح کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو الگ الگ کر کے اس زمانے میں دیکھیے گا بعض حفاظ کرام کو یہ بیماری ہوتی ہے، بعض حفاظ کرام کو بیماری ہوتی ہے اور ایک سانس میں 3 4 5 7 آیتیں کیا پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، جس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ ہر آیت پر اللہ کے ہر آیت کو ایک دوسری آیت سے کاٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الگ پڑھتے، الرحمن الرحیم الگ پڑھتے، مالک یوم الدین الگ پڑھتے۔ میرے بھائیوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس کو اور امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کا ایک ادب ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کا ادب یہ بھی ہے کہ جب اگر آپ قرآن پڑھیں اور ایسی آیت سے آپ گزر رہے ہو، ایسی آیت گزر رہی ہو جو آیت سجدہ ہے، جو کیا ہے؟ آیت سجدہ ہے، تو آدمی کو سجدہ بھی کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی قرآن کا یہ ادب ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھہر کے پڑھیے، آپ رک کر پڑھیے، آپ کیا ہے بہت زیادہ رفتار میں، جیسے شتابدی ٹرین چلتی ہے، راجدھانی ٹرین چلتی ہے پٹنہ سے دلی تک، اس طرح پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس زمانے میں بہت سارے حفاظ کرام کو آپ دیکھیے گا کہ جب پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے شروع کیا اور کہاں لے جا کر ختم کیا، سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ میں میرے بھائیوں نہیں آتا ہے۔ جب آپ قرآن کو ٹھہر کے پڑھیے گا، رک کر پڑھیے گا، تو قرآن کا ہر حرف ادا ہوگا، قرآن کا ہر حرف ادا ہوگا، قرآن کا ہر کلمہ ادا ہوگا، قرآن سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ لیکن اگر آپ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھیے گا، میں بتاؤں کہ ابھی میں جب گیا تھا باہر 10 دنوں کے لیے بنگلور گیا تھا، تو اتفاق سے مجھے کیا ہے چند دنوں تک ایسے حافظ صاحب کے پیچھے قرآن تراویح پڑھنے کا موقع ملا جو ایک وقت یعنی ایک تراویح میں 4 پارہ پڑھتے تھے، اور تقریباً میں 10 دن رہ کر آیا، گویا 30 پارے مکمل ہو چکے تھے۔ میں جب تھا وہاں تو 30 پارہ یعنی ایک دن 4 پارہ پڑھا، اور اس کے بعد کیا روزانہ 3 پارہ پڑھتے تھے روزانہ۔ اب اندازہ لگائیے، ہم لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں پڑھتے تھے، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پڑھتے تھے، اور 3 پارہ پڑھتے تھے، 4 پارہ پڑھتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی برق رفتانی میں
اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو ٹھہر کے پڑھیے۔ اور میں نے مثال دے کر بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بات لمبی نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کی یہ حقوق ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کے معنی کو سمجھا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھا جائے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، بہت بیشتر ایام رمضان کے گزر گئے، 4-5 دن اور باقی رہ گیا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے جو بھی فرصت کے لمحات ہو، فرصت کا وقت نکالیے اور روزانہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن پڑھیے، اس لیے کہ ایک حرف پڑھنے کا 10 ثواب یا اس سے بھی زیادہ ثواب آپ کو آپ کی نیت کے اعتبار سے مل سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک دن بتلایا تھا، اللہ کے نبی نے کہا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو آدمی بھی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو، ثواب کو 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر پورا قرآن اگر آپ پڑھ جاتے ہیں تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی، بلکہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ سلف سے سمجھ میں آتا ہے۔ سلف کی تاریخ جب پڑھیے گا پتہ چلے گا کہ یہ اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی طور پہ آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں، 10 مرتبہ پورے رمضان میں ختم کر سکتے ہیں، 20 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور قرآن کا بڑا فائدہ ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ کے بال بچوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی میں اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، آپ کے گھر کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے نیک عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔